السلام علیکم. آج پبلک ریلیشنز کے جو مختلف عوامل پر ہم غور کریں گے اور اسٹڈی کریں گے وہ کنٹینیوٹی ہے اسی بات کی کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پبلک ریلیشنز کا رول مختلف آرگنائزیشنز میں کیا ہوتا ہے. تو جس طرح ہم نے یوٹیلیٹی کمپنیز ہیں, پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, پھر ٹریڈ باڈیز ہیں, ہر ایک میں پبلک ریلیشنز کا اگرچہ بنیادی رول ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک خصوصی میسج کو کنسرنڈ پبلک تک پہنچانا ہوتا ہے, لیکن اس کے عوامل اور اس کے طریقے تھوڑے تھوڑے سے بدلتے رہتے ہیں. آپ کو میں اس بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی عملی زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف ایسوسیشنز میں مختلف سیکٹرز میں کام کریں گے تو وہاں کیا مختلف اس کے ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور کیا ڈفرنس ہوتا ہے ان پبلک ریلیشن پریکٹسز ان دیز ڈفرنٹ آرگنائزیشنز از what we are studying and what I am trying to explain to you. آج سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی ٹریڈ ایسوسیشن. ٹریڈ ایسوسیشنز کئی قسم کی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح کاروبار کے مختلف جو زاویے ہیں, جو کاروبار کے مختلف سیکٹرز ہیں, جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی بدلتے جا رہے ہیں, اور پھر ایک ہی کاروبار میں کئی ادارے کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی پاپولیشن ورلڈ کو انٹرنیشنل پاپولیشن کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, ٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو اس کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ہر ٹریڈ کی اپنی اپنی مشکلات ہوتی ہیں, اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو پھر ایک وہ آپس میں مل کر وہ ٹریڈ ایک باڈی بنا لیتی ہے جس کو ٹریڈ ایسوسیشن کہا جاتا ہے, اور وہ مختلف ٹریڈ کی مختلف ایسوسیشنز ہوتی ہیں. کوئی ٹیکسٹائل سے متعلقہ ہوگی, کوئی الیکٹرانک سے متعلقہ ہوگی, کوئی ٹریول سے متعلقہ ہوگی, کوئی پریس سے, کوئی مختلف ٹریڈ باڈیز ہوں گی جو اس قسم کے فنکشنز ادا کر رہی ہوں گی ٹو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف دیئر سیکٹر. سو ناؤ آج کل کے دور میں ہر سیکٹر کو اپنا پوائنٹ آف ویو کنسرنڈ پبلک تک پہنچانا ہوتا ہے, چاہے وہ کنسرنڈ پبلک گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کنسرنڈ پبلک ان کے اپنے ممبرز ہوں, یا وہ کنسرنڈ پبلک ایز اے ہول جنرل پیپل لوگ ہوں جو اس علاقے میں یا اس کنٹری میں یا اس شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے مختلف جو باڈیز ہوتی ہیں, ان کو بھی ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے پبلک ریلیشن پریکٹسز کی اور ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ٹیکنیکس اور وہ پریکٹسز کیا ہیں وہ ہم نے آج آپ کو بتانی ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ ایسی تمام جو ایسوسیشنز ہیں ان کا ایک سگنیفیکنٹ فنکشن جو ہوتا ہے نا, اس میں ایک رول جو ہوتا ہے, امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, وہ پبلک ریلیشنز کا ہوتا ہے. پبلک ریلیشنز ایک ایسا ٹول ہے آج کے دور میں جو ہیلپ کرتا ہے ہر ادارے کو, ہر باڈی کو ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کرنا اور پہنچانے کے لیے. اب اس میں جو چیز سب سے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف اوقات میں, مختلف حالات میں اور مختلف انداز میں کیسے کام کرتا ہے. یہ ہے پوائنٹ جو ہے سب سے زیادہ غور کرنے والا. تو سب سے پہلے ہم نے جو بات جس پر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کے پروگرامز کا ٹریڈ باڈیز کو یا ٹریڈ ایسوسیشنز کو, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹریڈ ایسوسیشنز کیا ہوتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں, لیکن پبلک ریلیشن پروگرام میں ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں. یعنی جب ٹریڈ ایسوسیشن ایک پبلک ریلیشن پروگرام بناتے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں. سب سے پہلے جنرل اس کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی پبلسٹی کر کے سیلز بڑھانی ہوتی ہے. یعنی اپنی اگر مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ ہے, کوئی بھی لیٹ سے الیکٹرانک کی ایک پروڈکٹ ہے اور الیکٹرانک باڈی پروموٹ کرنا چاہتی ہے اس پروڈکٹ کو ایز اے ہول. مثال کے طور پہ جب ٹیلی ویژن ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی سے چینج ہو کے ٹرانزسٹرائز پر آیا تو ٹریڈ باڈیز نے لوگوں تک یہ میسج پہنچایا کہ ٹرانزسٹرائزڈ از چیپر, لیس ہیوی آن الیکٹرک کنزمپشن,
more reliable and less voluminous. سو یہ چیزوں کو انہوں نے پروموٹ کرنا تھا. تو وہ ان کی جو ایسوسیشن تھی, الیکٹرانک باڈی تھی یا الیکٹرانک ٹریڈ ایسوسیشن تھی, اس کا ایک پروگرام یہ تھا کہ پروڈکٹ پبلسٹی کے ذریعے اس کو آگے تک پہنچایا جائے. اس کی کئی مثالیں ہیں, لیکن میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اب آپ اس کو تھوڑی سی توجہ دیں اور خود غور کریں تو آپ کے ذہن میں کئی ایسی مثالیں آ جائیں گی. آپ کو نیچرل جو خالص گھی سے بناسپتی کی ٹرانسفارمیشن ہے, پھر مختلف اور مثالیں آپ کو ملیں گی. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پر خود بھی زور دیجئے اور ذرا دریافت کیجئے یا جاننے کی کوشش کیجئے کہ ایسی کون سی پروڈکٹس تھیں جن کو ٹریڈ ایسوسیشنز نے ایز اے ہول پاپولرائز کیا. اس کے بعد وہ پروڈکٹس انڈسٹری جو ہے وہ کیسے یوز کر رہی ہے, اس کو کنزیومر انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا. یہ پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی, لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیادی پرپز پی آر پروگرام کا یہی ہے کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں کنزیومر انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے کہ یہ انڈسٹری کی پروڈکٹس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے, کیسے استعمال میں لایا جا رہا ہے. پھر اگر کمپیٹیٹو سچویشن ہے, یعنی اس ضمن میں اس کو یوں مثال لے لیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ملک میں بن رہی ہے اور امپورٹ سے آ رہی ہے, ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے, تو آپ نے ان ایکویٹیز کو یعنی ان تفاوتوں کو کیسے دور کرنا ہے, اس تفاوت کو یا اس فرق کو کیسے دور کرنا ہے. اور دوسری جو آپ کی مشکلات ہیں یا پرابلمس ہیں, ایٹ ٹائمس بعض اوقات اپنے ملک میں بنی ہوئی چیزیں کسی انداز میں کسی طور پہ بیکاز آف ویریس ٹیکسز اس کا پرائس, اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ دوسری پروڈکٹ سے زیادہ ہوتی ہے, کوالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. وہ چونکہ والیوم بہت بڑا ہوتا ہے, یہاں والیوم کم ہوتا ہے تو اوور ہیڈ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, تو کاسٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے. سو کئی پرابلمس ہیں جس کو ٹریڈ ایسوسیشن پبلک ریلیشنز کے پروگرامز کے ذریعے کاؤنٹر کرتی ہے. پھر گورنمنٹ جو ریگولیشن لاتی ہے, مثلا گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. اب عام تاثر یہ ہے کہ ایکس پروڈکٹ ہے, وہ جی یہ کمپنی بڑی مہنگی بیچ رہی ہے. اب پبلک کو تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کمپنی کی بیسک پرائس ہے. آپ نے اخبارات میں اشتہار دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا آتا ہے پروڈکٹ کی قیمت اتنی, ریٹیل پرائس اتنی, سیل ٹیکس اتنا, اور جو کنزیومر پرائس ہے وہ اتنی. اس کا کیا پرپز ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا, کسٹمرز کو آگاہ کرنا کہ پروڈکٹ کی پرائس تو یہ ہے, باقی گورنمنٹ کا ٹیکس ہے, تاکہ اور یا گورنمنٹ کی کوئی ریگولیشن ہے جس کی وجہ سے اس کی پرائس زیادہ ہے, تو تاکہ کسٹمر کو آگاہی رہے کہ اس پروڈکٹ میں اننیسیسری, جیسا پہلے پوائنٹ میں نے آپ کو دیا تھا, کمپنی پروفیٹیئرنگ نہیں کر رہی, اور ان کی پروڈکٹ جو ہے اس کی مہنگی ہونے کی وجہ کمپٹیشن میں انٹرنیشنل کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں یہ ٹیکسز وہاں سے زیادہ ہیں. گورنمنٹ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ود ان دی انڈسٹری اور سم ریزن آف دی گورنمنٹ ریگولیشن کی وجہ سے کوئی ایک پرابلم آ رہی ہوتی ہے کمپنی کو, تو اس کو کمبیٹ کرنا, اس کو کاؤنٹر کرنا, یہ بھی ایک پی آر پرپز ہوتا ہے ٹریڈ ایسوسیشن کا, کہ اس ٹریڈ کے اوپر کیا ڈسکریمنیٹری ڈیوٹیز, ٹیکسز یا ایسے عوامل کار فرما ہیں جن کی وجہ سے وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں کمپٹیشن کا مقابلہ نہیں کر رہی یا ان کو مارکیٹنگ کرنے میں اس میں دشواری ہو رہی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, جو انٹرسٹنگ بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ فار ویریس تھنگس ٹو کریٹ پبلک سپورٹ, اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی لیجسلیٹو پرپوزل, ایسا قانون آ رہا ہے جو انڈسٹری کے حق میں ہے, تو پبلک سپورٹ حاصل کرنی چاہیے. اور اگر ایسا قانون آ رہا ہے جو انڈسٹری کے مخالف ہے, کے خلاف ہے, تو اس کے مطلب پبلک کو ساتھ ملا کے پبلک کو اپوزیشن بنا دینا چاہیے اس لیجسلیشن کے بارے میں. یعنی یہ بالکل عجیب سا کیس ہے کہ ایک پروڈکٹ اگر اس کے فیور میں ایک لیجسلیٹو پرپوزل بن رہی ہے اور آ رہی ہے, تو پبلک کی اوپینین کو اپنی طرف یعنی سپورٹ کو اپنے لیے یوز کرنا, اور اگر آپ کی ڈیٹریمنٹل ہے کوئی چیز, if it is against the interest of the company or the product, then to get public opposition to the legislation, it opposes.
So this is a very interesting role again for the trade body. That's why they have to use public relation program to create this public support also. Then whatsoever efforts are being done by the trade body, it needs recognition, particularly for the social and economic contributions جو وہ نیشن کو, سوسائٹی کو, اس علاقے کو یا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو جو ہیلپ کر رہی ہے. سوشل اور اکنامک کنٹریبیوشنز ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں, جابس کتنی کریٹ ہو رہی ہیں, پھر وہ وقتاً فوقتاً کیا ایسے فنکشنز کرتے رہتے ہیں جس سے سوشل انٹریکشن بہتر ہو رہا ہوتا ہے. یہ پبلک ریکگنیشن بھی چاہتی ہے ٹریڈ باڈی کہ وہ حاصل کرے, تاکہ بیسکلی کام تو ایک ہی ہے نا, فیور ون کرنی. پھر ایسے کوالیفائڈ لوگوں کو ہائر کرنا, ریکروٹ کرنا اپنی انڈسٹری میں, اس کو جنرلی جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا, یہ بھی ایک اچھا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کے بارے میں ٹریڈ باڈیز جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتی ہیں پبلک کو کہ ان کی اس ٹریڈ کی وجہ سے, ان کی اس پروڈکٹ کی وجہ سے اتنی فیکٹریز کام کر رہی ہیں, اس میں اتنے امپلائیز آ رہے ہیں, اس میں اتنے ریکروٹ کیے جا رہے ہیں کوالیفائڈ لوگ, جس سے جاب اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں اور اس سے بیٹر اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک رول ہے. اس کے بعد ایک ایسی پبلک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا ضروری ہے جس سے کہ انڈسٹری کی لیبر پالیسیز کے بارے میں, کہ انڈسٹری اپنی جو امپلائیز ہیں ان کا کتنا خیال رکھتی ہے, ان کی پالیسیز کس طرح سے لیبر فرینڈلی ہیں, امپلائی فرینڈلی ہیں, تاکہ جو ان کے امپلائیز ہیں ان کی سوشل سٹیٹس میں امپروومنٹ ہو, ان کی بیٹر اپرچونٹیز ان کیریئر ہوں. تو یہ تمام اور لیبر کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کس طریقے سے ان کی ٹریڈ باڈی یا ٹریڈ ایسوسیشن اس پروڈکٹ سیگمنٹ میں ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہے. یہ چیزیں خاص طور پہ جو ہیں یہ قابل غور ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹریڈ ایسوسیشن, یہ جو پرپزز ہم نے ڈٹرمن کیے ہیں, ڈیفائن کیے ہیں, کہ ٹریڈ ایسوسیشن اپنے پی آر پروگرامز جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا اقدامات لے, کیا سٹیپس اختیار کرے. یہ بھی اگرچہ بنیادی طور پہ وہی ہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت موقع کے حساب سے پبلک ریلیشن سچویشن ہے اس کا تجزیہ, یہ ایک سٹیپ ہے. پھر پرابلم ایریا جو ہے اس کی ڈیفینیشن, یعنی وہ کیا پرابلم ایریا, کیا پرابلم ہے جس کو آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے. پھر آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کی کنسرن پبلک کون سی ہے, تاکہ آپ اسی کو ٹارگٹ کریں. جب بھی آپ نے کوئی آبجیکٹو اچیو کرنا ہے تو اب کپڑے والوں کو لوہے والوں سے تو کوئی تعلق نہیں رہے گا نا, سو آپ نے اپنی کنسرن پبلکس کو ہی ٹیکل کرنا ہے. پھر آپ نے ایک طے شدہ خصوصی آبجیکٹوز کو ڈٹرمن کرنا ہے, یعنی ان کو بنانا ہے, ان کو سوچنا ہے, تاکہ وہ اسپیسیفک آبجیکٹوز جو ہے وہ بنائے جائیں. یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ اور ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پی آر پروگرام طے کرنا ہے. جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ وہ پی آر پروگرام کیا ہوگا, وہ کیسے, اس کے کیا امپورٹنٹ فیچرز ہوں گے اور ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا, یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام جب آپ بنائیں گے تو پروگرام میں آپ نے بھی ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کون سے طریقے یا کون سی ٹیکنیکس اڈاپٹ کریں گے تاکہ وہ پروگرام اور پلان جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہو سکے. جب آپ یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ وہ پروگرام کون سا ہوگا اور کون سے طریقے ہوں گے, تو پھر آپ نے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یعنی اس کو آپ نے عمل میں لانا ہے تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. اور پھر وقتاً فوقتاً جسے کہتے ہیں نا اپریزل آپ کے پروگرس کی, کہ کیا اس پروگرام ان تمام عوامل کی وجہ سے پروگرس کیا ہے, یعنی آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے اور وہ آپ نے وقتاً فوقتاً لیتے رہنا ہے تاکہ اس میں جہاں بھی کہیں لوپ ہولز آئیں آپ اس کو فوری طور پر پلگ کر سکیں اور اس کے ڈیٹریمنٹل افیکٹ سے بچ سکیں. یہ بہت ضروری ہے. ٹریڈ ایسوسیشن کے جو پی آر کی ٹیکنیکس ہیں وہ بھی وہی ہیں
جو دوسری پی آر میں ہیں اس میں بھی ریسرچ جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے. ریسرچ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا اور فیکٹرز اور فیکٹس اینڈ فگرز کلیکٹ کر کے اس کی بنیاد پر ایک تجزیات بنانا ہوتا ہے. اب اس میں ریسرچ میں جو 2 بنیادی سیگمنٹس ہیں نا، وہ ایک تو ہے پبلک اوپینین، یعنی آپ نے پبلک کی کیا اوپینین ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. یعنی یہ تھوڑی سی اس میں براڈ آؤٹ لائن تو وہی ہے، براڈ ٹیکنیک تو وہی ہے، لیکن اس میں 2 چیزوں کو آپ کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے. ایک پبلک اوپینین کیا ہے جو ہر سیگمنٹ میں، ہر سیکٹر میں، پبلک ریلیشن کے ہر پروگرام میں جو نمبر 1 پہ ہوگی، یعنی اس لیے کہ اس کی بنیاد پر آپ کو ایکسٹرنل پبلک کا نالج ہوگا، ایکسٹرنل پبلک کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ایکسٹرنل پبلک کا آپ کو اوپینین کا پتہ چلے گا. سو پبلک اوپینین ویری امپورٹنٹ. اینڈ نمبر 2 انڈسٹری ڈیٹا، جو آپ کی کنسرن انڈسٹری ہے اس کا ڈیٹا کیا کہتا ہے، اس ڈیٹا میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اوور کم کرنی ہیں، اگر وہ شارٹ کمنگز ہیں، اگر ان میں کوئی ویکنیسز ہیں تو ان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. پھر میڈیا پیپل سے پبلسٹی کرنا اور میڈیا پیپل سے پرسنل کانٹیکٹ رکھنا. پبلسٹی جو ہے وہ یہ کرنا کہ آپ کی ٹریڈ ایسوسیشن کیا کر رہی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں، آپ پبلسٹی کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنی ہینڈ آؤٹس دے رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں انفارمیٹو لٹریچر بانٹ رہے ہیں. اس کے بعد انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ، یعنی جو بھی مختلف سیگمنٹس ہیں آپ کے ٹریڈ باڈی کے، ان کی انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ آپ نے یوز کرنی ہے. اس ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کریں گے. سو یہ ایک ٹریڈ ایسوسیشن پی آر کا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوگی. اس کے بعد آپ پیمفلیٹس بانٹیں گے. پیمفلیٹس اس لیے بانٹیں گے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن بانٹنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، اور پھر اس پروڈکٹ کے بارے میں ٹریڈ ایسوسیشن نے وقتاً فوقتاً کیا کیا، آپ کی انڈسٹری نے کیسے اس میں کوآپریٹ کیا، کس طریقے سے ہیلپ کیا، یہ تمام بھی ٹیکنیک کا ایک حصہ ہے. اینڈ فائنلی اگر آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے جس کو استعمال کرنا، صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں، تو انسٹرکشن لیفلیٹس بنانا تاکہ اس لیفلیٹس کو استعمال کر کے وہ اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں. تو یہ ٹیکنیکس ہیں ٹریڈ ایسوسیشن کے لیے جو پبلک ریلیشنز مختلف اوقات میں استعمال کرتا ہے. پبلک ریلیشنز ٹریڈ ایسوسیشن کے لیے کیا ہے، اس کو ایک سمپل الفاظ میں ڈیفائن کیا تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک امریکن پبلک ریلیشن پریکٹیشنر نے، جن کا نام رول ایلٹن ہے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کے بارے میں یوں ایکسپلین کیا تھا کہ ٹریڈ ایسوسیشن جو ہوتی ہے نا، اٹ ڈز ناٹ آرڈر، اٹ ایڈوائزز. یعنی یہ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنے چاہیے. اگر لکھ لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یاد رہے گا پھر آپ کو. ٹریڈ ایسوسیشن ڈز ناٹ آرڈر، اٹ ایڈوائزز. اٹ ڈز ناٹ کورس، یہ زور نہیں ڈالتا، آپ کو پریشرائز نہیں کرتا. اٹ پرسویڈز. اور جیسے کہ آپ کو میں نے پبلک ریلیشن کی ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنز کی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اور ایک امپورٹنٹ ہال مارک جو ہے نا، وہ ہے پرسویشن. اور یہی ٹیکنالوجی ٹریڈ ایسوسیشنز بھی استعمال کرتی ہیں. جس طرح کہ رول ایلٹن نے کہا تھا، اٹ ڈز ناٹ کورس، اٹ ڈز ناٹ فورس یو، اٹ ڈز ناٹ پریشرائز یو، اٹ پرسویڈز. یعنی آپ کو یہ پرسویڈ کرتی ہے. اس کے بعد اٹ ڈز ناٹ ایشو مینڈیٹس اور ایون انسٹرکشنز. یہ نہیں کرتی آپ ایسا کریں، یہ جسٹ میئرلی انفارمس یو. پھر اٹ یوزز اونلی دی موونگ ایلوکوینس آف ریزنڈ اپیل، یعنی صاف آسان فہم انداز میں ممبرز کے انٹرسٹ کو ریزنڈ اپیل کے ذریعے استعمال کرتی. سو یہ ٹریڈ ایسوسیشن کے سمپل یعنی عوامل ہیں جو ٹریڈ ایسوسیشن پبلک ریلیشنز کو یوز کرتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک انٹرنیشنل امریکن پبلک ریلیشن تھنکر سمجھ لیں یا پریکٹیشنر نے کہا تھا، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، رول ایلٹن ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ٹریڈ ایسوسیشن بنیادی طور پہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے. یہ کسی ممبر کو مجبور نہیں کرتی، یہ صرف پرسویڈ کرتی ہے کہ تم یہ پالیسیز اڈاپٹ کرو جس کی وجہ سے تمہیں بیٹر ایکسیپٹیبلٹی، بیٹر ریزلٹس میسر ہوں گے. اس کے علاوہ یہ یعنی
ممبرس کو کی خاطر اچھے پروگرام مرتب کرتی ہے تاکہ ان کا انٹرسٹ کو بہتر انداز میں واچ کر سکے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پبلک ریلیشنز کی ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز میں مختلف انداز سے ورک کرتی ہیں. اب ہم نے ابھی ٹریڈ ایسوسیشن کے لیے پبلک ریلیشنز کا رول اور اس کی افادیت پر تھوڑی سی بحث کی، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دی. اب آج کے دور میں سب سے امپورٹنس جو کسی بھی آرگنائزیشن کی ہے وہ اس کے فائنینشلز ہیں، لیکن فائنینسز کے علاوہ تمام کا دار و مدار اپنی آپریشن کو چلانے کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر ہے. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کس طرح سے اپنی پبلک ریلیشنز کریں، یہ ہمارا اب سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنیادی طور پہ آج کے دور میں کون سی ہیں. تو سمپل ڈیفینیشنز میں ان کو 4 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کروں گا. بینکنگ انسٹیٹیوشنز یعنی بینکس، لیزنگ کمپنیز بھی ایک طرح سے بینک ہے کیونکہ یہ بھی فائنینشیل ڈیلنگز کر رہے ہیں. انشورنس کمپنیز اینڈ اسٹاک ایکسچینجز. سو یہ 4 ہیں ایسی انسٹیٹیوشنز جن کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے طور پہ کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں یوزول اسائنمنٹس پبلک ریلیشنز کے لیے کیا ہوں گی یہ دیکھنا ضروری ہے، اور وہ اسائنمنٹس پبلک ریلیشن کس طرح سے سر انجام دیتا ہے. یہ ہیں وہ ڈفرینٹ ایونیوز جو ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پبلک ریلیشنز کے ضمن میں اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے کی ہے نا جی، کی فیکٹر ہے وہ پبلک اوپینین ہے. یعنی پبلک اوپینین کمپنی کی طرف کیا ہے، یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف کیا ہے، اور فائنینشیل اینالسٹ یا لیجسلیٹرز اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سو یہ ایک بنیادی طور پہ ایک یہ نالج بیسڈ ہے، یہ ڈیٹا ہے جو پبلک ریلیشنز نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے کلیکٹ کرنا ہے. اس ڈیٹا بیسس پہ یا ڈیٹا انالیسس کی بنیاد پر ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی ریکمینڈ کرنا تاکہ کارپوریٹ گولز جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں. یہ اسائنمنٹ یہ بھی اسائنمنٹ ہے جو پبلک ریلیشنز کو دی جائے گی، یہ دی جاتی ہے. پھر فائنینشیل لٹریچر یعنی وقتاً فوقتاً نئے لیٹر بھیجنا، انٹرم یا اینول رپورٹس بنانا، ڈویڈنڈ انکلوئرز بنانا، اس میں اسسٹ کرنا. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ان چیزوں کی تیاری میں انسسٹ کرنا، یہ بھی ایک اسسٹ کرنا یعنی مدد کرنا، ان کو ہیلپ کرنا کہ کیسے بنائی جائیں، یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے. یہ مختلف اوقات میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو مختلف قسم کی اطلاعات، فائنینشیل اطلاعات یا انفارمیشنز جو ہیں وہ اپنی ٹارگٹ پبلک کو پہنچانی ہو. ان کو پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں فائنینشیل رپورٹس، فیسلٹی ٹورز اور دوسرے مختلف عوامل شامل ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے. ایک میٹنگز ہوتی ہیں، یہ بھی پبلک ریلیشنز کی اسائنمنٹس میں سے ایک اسائنمنٹ ہے. اس کے بعد جس طرح سے دوسری آرگنائزیشنز کی بھی نیوز ریلیزز بنتی ہیں اور اس نیوز ریلیزز سے متعلقہ کوئریز ریز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے فائنینشیل نیوز ریلیز لکھنا یعنی یہ ایک اسائنمنٹ ہے. اور پھر ایسی انکوائریز اس کے نتیجے میں فائنینشیل میڈیا سے جو ریز ہوتی ہیں ان کو ہینڈل کرنا، یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا پبلک ریلیشن سیکشن یا ڈپارٹمنٹ یا پریکٹیشنر ہیز ٹو ہینڈل. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ایک امپورٹنٹ جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے فائنینشیلز کا جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں ان دی فارم آف رپورٹس. تو پبلک ریلیشنز ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ہیلپ کرتا ہے ان ڈرافٹنگ، پریپیئرنگ، ڈیزائننگ اینڈ ڈرافٹنگ دوز رپورٹس. ان رپورٹس میں وہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ایکٹیویٹیز کو مینشن کرتا ہے، اور ان کو جب مینشن کرتا ہے تو کن عوامل کا خیال رکھتا ہے اس پر ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں.
پہلی تو بات یہ ہے کہ اینوئل رپورٹ میں کیا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اینوئل رپورٹ جب آپ بنائیں گے تو اینوئل رپورٹ کے کوئی بھی آپ کتابچہ بنائیں، یو میک اینی لیفلیٹ، اینی رپورٹ، یو نیڈ ٹو نو دا کانٹینٹس اینڈ what will it look like, how will it be presented, and what will be the highlights. So these are the few things which you have to take into consideration. Now, first of all, the designing part, the first thing which will come to your hands is the booklet or the report leaflet. Now, if it is attractive looking, if it has a distinctive cover, it will immediately have an impact, and a good impact. The design should be inviting so that the reader to whom this report has been sent or who has access to this report gets the main message. Yani ye report kis baare mein. Then of course, like any other report, as it will contain various information, so a table of contents and the highlights. Here آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ کی نظر رپورٹ سے گزری ہوں گی، اینوئل رپورٹس آپ نے ضرور دیکھی. اگر نہیں دیکھی تو آپ کو چاہیے کہ جا کے لائبریری میں، کسی بھی لائبریری میں جا کر اینوئل رپورٹس دیکھیں کسی بھی کمپنی کی، تو اس میں دیکھیں گے کہ جو آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر ہیں ان کی تصاویر چھپی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو ریڈر ہے، جو کنسرن پبلک ہے، اس کو اپنے ڈائریکٹرز کا علم ہو اور وہ پہچان سکیں. جب بھی کبھی اینوئل میٹنگ میں ان کا آمنا سامنا ہو تو وہ ان کو پہچان سکیں. پھر اسی رپورٹ کو اگر آپ اس کو دوبارہ اور دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ رپورٹ کے کانٹینٹس، رپورٹ میں ڈائریکٹرز کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ لیٹر فرام دی چیئرمین یا سی ای او یا دونوں کی طرف سے ہوگا، جو پچھلے سال کی پرفارمنس کے بارے میں ایک انفارمیشن دے گا اور آئندہ کے آنے والے عزائم یا ایمبیشنز یا گولز کے بارے میں، مستقبل کے گولز کے بارے میں آپ کو آگاہ کرے گا. تو یہ بھی امپورٹنٹ یعنی پوائنٹ ہونا چاہیے اس میں. اینوئل رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 آؤٹ آف 10 کیسز میں ایسا اسٹیٹمنٹ یا لیٹر اس میں ضرور انکلوڈیڈ ہوگا. چونکہ اس کا تعلق فائنینشیل سے ہے تو فائنینشیل بیلنس شیٹس یا اسٹیٹمنٹ آف افیئرس، کیش فلو اسٹیٹمنٹس، یہ بھی بیچ میں انکارپوریٹ کرنا ضروری ہوگا، اور یہ بھی اینوئل رپورٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. فائنینشیل ہائی لائٹس اور کمپیرزن کچھ کمپنیز پچھلے سال کے مقابلے میں دیتی ہیں، اور کچھ کمپنیز جن کی زیادہ لمبی سٹینڈنگ ہے وہ پچھلے 5 سے 10 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس سے کمپیرزن کرتے ہیں اس سال کی پرفارمنس کا، تاکہ یہ اس فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ ان کی پروگرس اور ان کی پرفارمنس کیسی رہی. اب ان تمام اکاؤنٹنگ پرنسپلس کو اور ان تمام اسٹیٹمنٹس کو آخر آڈٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آڈیٹنگ ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے اکاؤنٹس کی. تو آڈیٹرز کی جو رپورٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، یعنی وہ اس کا اسٹیٹمنٹ آف انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، اینڈ اٹ شوڈ ایڈہیئر ٹو ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس. جو بھی اکاؤنٹنگ کے اسٹینڈرڈ پرنسپلس ہیں، ایکسپٹیڈ ہیں، آل اوور براڈ پرنسپلس ہیں، وہ آڈیٹر اسٹیٹمنٹ آف انڈیپینڈنس، یعنی وہ کسی دباؤ کے بغیر وہ اپنی اوپینین دے رہا ہے کہ یہ اکاؤنٹس کیسے رکھے گئے، کیسے بنائے گئے، کمپنی کی فائنینشیل پریکٹسز کیسی ہیں، وہ اس کے بارے میں ایک رپورٹ دیتا ہے. یہ بھی آپ اینوئل رپورٹ میں دیکھیں تو آڈیٹرز کی اسٹیٹمنٹ بھی اس میں لگی ہوگی. ان میں آرڈر آف پریفرنس شاید بدلتا ہو، لیکن بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اینوئل رپورٹ میں شامل ہوتی ہیں. پبلک ریلیشن فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ٹپکلی کیا سپورٹ دیتا ہے؟ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ پبلک ریلیشن کا پرپز فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹپکل سپورٹ کیا پرووائڈ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں. بنیادی طور پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ایک بزنس فرم کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے، جہاں وہ ایک پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں ان دی فارم آف فائنینسز اور ان دی فارم آف لیزنگ اور ان دی فارم آف انشورنس اور ان دی فارم آف اے اسٹاک ہولڈر. وہاں ان کو بھی
پروفیٹیبلٹی وائبلٹی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جس کے لیے فائنینشیلس بنتے ہیں. ان تمام چیزوں کو، ان تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پرپزز کو یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے، پروجیکٹ کرنے کے لیے پبلک ریلیشنز کا ایک ٹپیکل رول ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک رول اینول میٹنگ ہوتی ہے، بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو فزیکل ارینجمنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے لیے، وہ بھی پبلک ریلیشن ایک ٹپیکل رول پرووائڈ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اس کے بعد مختلف قسم کی کمیونیکیشنز، لیفلیٹس یا ہینڈ آؤٹس، اس کو بنانے میں بھی پبلک ریلیشن کا یہ ایک ٹپیکل رول ہے ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے. اس کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کچھ ٹور کنڈکٹ کرانا چاہتی ہے اور سووینئرز بنانا چاہتی ہے. ان سب کو بنانے کے لیے، ان سب کو کنڈکٹ کرانے کے لیے اور اسسٹ کرنے کے لیے بھی پبلک ریلیشنز کا رول ہے. پھر اگر کسی سٹیج پر فائنینشیل نیوز میڈیا کو ہم نے انوائٹ کرنا ہے تو ان کو پراپرلی، خاص طور پہ خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، جس میں تمام نیسیسری ارینجمنٹس ہونے چاہیے. اب وہ کیا ارینجمنٹس ہیں؟ ان کے بیٹھنے کا، ان کے مختلف ضروریات کا بندوبست، لائک کمپیوٹر اویلیبلٹی، لائک ٹیلیکس لائنز، لائک فیکس لائنز، لائک ادر ریفریشمنٹس، جو بھی وہاں کی ضروریات ہیں ان کی، ان کو تمام نیسیسری ارینجمنٹس وہاں موجود ہونے چاہیے. پھر ایک پبلسٹی سپورٹ جنریٹ کرنے کے لیے مختلف ریلیزز کے ذریعے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بھی پبلک ریلیشن اسسٹ کرتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے، اگین یہاں پبلک اوپینین کو کلیکٹ کرنے کے لیے لاسٹ لائن ہے، یعنی پریپیئرنگ QA شیٹس، کوشچن اینڈ آنسر شیٹس فار ٹاپ ایگزیکٹوز ان اینٹیسپیشن آف کوشچنز فرام شیئر ہولڈرز. وقتاً فوقتاً جو ہوتے ہیں نا شیئر ہولڈرز، وہ سوالات کرتے ہیں، ان کی کچھ انکوائریز ہوتی ہیں، آپ نے یہ پیسہ فلاں جگہ پہ اتنا کیوں خرچ کیا، یہ رقم آپ نے جو استعمال کی یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اتنے % زیادہ ہے، یہ کیوں ہے؟ آپ نے ضرورت نہ ہوتے بھی فلانا اکوپمنٹ، کارز وغیرہ وغیرہ کیوں خریدی؟ اس قسم کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک Q&A یعنی کوشچن اینڈ آنسر شیٹس جو ہوتی ہیں وہ ٹاپ ایگزیکٹوز کے لیے موجود ہونی چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت شیئر ہولڈرز کی انکوائریز کا افیکٹولی جواب دیا جا سکے. تو یہ پریپریشن جو ہے یہ بھی پبلک ریلیشنز کے ایک ٹپیکل رول میں اور سپورٹ میں آتا ہے، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں خصوصی طور پہ پبلک ریلیشنز کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. ہم نے دوسرا سیگمنٹ جو پبلک ریلیشنز کے رول کا ڈسکس کیا وہ تھا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. سب سے پہلے میں نے آپ کو ٹریڈ ایسوسیشنز میں پبلک ریلیشنز کا رول بتایا، پھر میں نے آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں پبلک ریلیشنز کے رول کے بارے میں ایکسپلین کیا. اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ میں کیسے پرفارم کرتا ہے، پبلک ریلیشنز کا گورنمنٹ میں کیا رول ہے. دیکھیے، جیمز میڈیسن ایک پبلک ریلیشن پریکٹیشنر تھے، اور وہ زیادہ تر ان کی پریکٹس جو ہے وہ ایز اے پبلک ریلیشن پریکٹیشنر ود اے گورنمنٹ رہی. تو انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ کہنا تھا یا ان کا یہ کال ہے کہ اے پاپولر گورنمنٹ وداؤٹ پاپولر انفارمیشن اور اے مینز آف ایکوائرنگ اٹ، یعنی اگر یہ دونوں فنکشنز نہ ہوں، یعنی پاپولر گورنمنٹ جو ہوتی ہے اگر اس کو پاپولر انفارمیشن یعنی اس کو صحیح اور پراپر انفارمیشن پبلک کی نہ ملے، یا اس کے پاس صحیح مواقع یا یعنی وسائل میسر نہ ہوں، تو یہ ابتدا ہے ایک جھوٹ کی، ایک ٹریجڈی کی، یا دونوں کی. لیکن اس کے الفاظ میں اے پاپولر گورنمنٹ وداؤٹ پاپولر انفارمیشن اور اے مینز آف ایکوائرنگ اٹ از بٹ اے فارس اور اے ٹریجڈی اور پرہیپس بوتھ. سو دس واز سیڈ بائی جیمز میڈیسن. سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسٹڈی کریں گے کہ رول آف پبلک ریلیشن ان گورنمنٹ کیا ہے. گورنمنٹ کے جو پبلک ریلیشنز کا جو رول ہے نا، وہ دو بنیادی
پرائمسز پر بیس کرتا ہے. نمبر 1, اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ مسٹ رپورٹ اٹس ایکٹیویٹیز ٹو دا سٹیزنس. یعنی یہ کیا کر رہی ہے؟ پہلا دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ مسٹ رپورٹ اٹس ایکٹیویٹیز ٹو اٹس سٹیزنس. یعنی لوگوں تک، عوام تک وہ کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن پہنچانا. اینڈ نمبر 2, دیٹ افیکٹو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن، یعنی افیکٹو گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سٹیزنس کو کی پارٹیسپیشن اور سپورٹ بھی حاصل کرے. یہ 2 آبجیکٹوز ہوتے ہیں. یعنی پہلے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ یا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام اپنی ایکٹیویٹیز سے عوام کو آگاہ رکھے، اور دوسرا اچھی ایڈمنسٹریشن، مؤثر ایڈمنسٹریشن کے لیے سٹیزنس کی یا عوام کی ایکٹیو سپورٹ اور پارٹیسپیشن رہے، تاکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جب یہ دونوں عوامل موجود ہوں گے تو گورنمنٹ جو ہے افیکٹولی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پہنچا سکے گی. یہ 2 فنڈامنٹل پریمیسز کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس کی بنیاد پر بیس کریں گے کہ گورنمنٹ میں پبلک ریلیشن کا کیا رول ہوتا ہے. یہ تو تھے نا 2 بنیادی چیزیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ کیا رول ہے؟ اوور آل واٹ از دی رول آف گورنمنٹ پبلک ریلیشنز؟ پبلک ریلیشنز ان گورنمنٹ، واٹ از اٹس رول؟ وی ہیو ٹو ناؤ ایویلویٹ اینڈ اسٹڈی اینڈ ٹرائی ٹو نو دیٹ. نمبر 1، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کے کانسٹیٹوئنٹس ہیں، یعنی آپ کی جو بھی پبلک ہے، گورنمنٹ کی جو بھی پبلک ہے، جو بھی اس سے متعلقہ پبلکس ہیں، ان کو اپنی پالیسی اور اپنی ایکٹیویٹی سے آگاہ رکھنا، یہ ایک رول ہے. دوسرا ہے گورنمنٹ پروگرام میں ایکٹیو کوآپریشن پرووائڈ کرنا. یعنی جس طرح الیکشن ہوتا ہے، ووٹنگ ہے، سیٹ بیلٹ یوز ہے، آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی سیٹ بیلٹ استعمال کرو حادثات سے بچنے کے لیے. اسموکنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کے آرڈیننسز کے بارے میں. یہ تمام ایسے رولز، آپ جب ایسی چیزیں لانا چاہتے ہیں تو آپ پبلک کو انفارم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کی کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو پبلک ریلیشنز کا ایک گول یہ بھی ہوتا ہے ٹو سیک دی کوآپریشن بائی یوزنگ PR ٹیکنیکس ان سم good government programs. Then, of course, continuing with this, the same objective, little enhanced, is the fostering of citizen support for established policies. جو policies چل رہی ہیں ان میں citizen کی supports programs، مثال کے طور پہ فورن ایڈ آئی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، ویلفیئر پروگرام ہے، تو اس کو کس طریقے سے سٹیزن سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کہ جی یہ تاکہ وہ پروگرام جو ہے وہ ایڈ جو ہے افیکٹلی استعمال ہو اور اس کا فائدہ سٹیزن کو پہنچے. تو اس قسم کے لیے بھی سٹیزن سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھی پبلک ریلیشن اپنا رول ادا کرتا ہے. تو یہ وہ عوامل ہیں جو ضروری ہوتے ہیں پبلک ریلیشنز کو ان اے گورنمنٹ باڈی پرفارم کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی ادارہ میری رائے میں تب تک افیکٹولی اپنا پوائنٹ آف ویو یا معافی ضمیر نہیں کنوے کر سکتا جب تک وہ پراپر پبلک ریلیشن پلان کے تحت آپریٹ نہ کرے. اینڈ وی ہیو جسٹ ٹولڈ یو دیٹ what are the important facts or points which a PR practitioner has to keep in mind working in a government organization and a government body to project and to portray as far as the government point of view is concerned. The main thing which the government is concerned about is regarding its policies for the betterment of the public for which they have been elected for which they are working. ان تمام عوامل کو بیسکلی کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ وہ ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ وانٹس ٹو امپروو اٹس امیج اینڈ وانٹس ٹو گیٹ دی فیور آف اٹس پبلک دیٹ اٹس گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. اٹ از ڈوئنگ سم تھنگ گڈ اینڈ اٹ ول ڈو سم تھنگ گڈ فار دیئر پبلک, بیکاز بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے although the government is which makes policies, which runs the government, runs the administration, but its ultimate goal is the satisfaction and the favor from the citizen. So جیسا کہ کسی آرگنائزیشن میں مینوفیکچرنگ باڈی میں مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن میں یا سیلز آرگنائزیشن میں کسٹمر سیٹسفیکشن امپورٹنٹ فیکٹر ہے, یہاں
میری رائے میں سٹیزن سیٹسفیکشن جو ہے وہ پبلک سیٹسفیکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے فرام دی پولیٹیکل پرسپیکٹو اینڈ گورمنٹ پرسپیکٹو, اینڈ اٹ وانٹس ٹو بی ریکگنائزڈ ایز ڈوئنگ گڈ ٹو دی پیپل for which they are working, because of course government is running on taxpayers' money, and it is answerable to the public for doing good things and doing better things and bringing in policies which ultimately are to benefit the citizens. So یہ رول کا جو پبلک ریلیشن کا رول ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ میں امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. So I think you would have understood how government میں پبلک ریلیشن کا رول دوسری آرگنائزیشن سے کس طرح مختلف ہے. بنیادی طور پہ عوامل وہی ہیں, لیکن ان کا جو استعمال ہے, ان کا جو لائحہ عمل ہے, ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ دو ہی فیکٹر کام کرتے ہیں. ایک, آپ نے فیڈ بیک حاصل کرنا, اس فیڈ بیک کی بنیاد پر آپ نے کریکٹ کر کے سچویشن کو ان تک پہنچانا, اور اس سے بہتر ریزلٹس جو آپ کا کمپنی کا آبجیکٹو کو میٹ کریں وہ حاصل کرنا. سو یہ ہے پبلک ریلیشنز کے مختصراً پبلک ریلیشنز کا گورنمنٹ میں رول. اب ہم آتے ہیں پبلک ریلیشنز کے, ہم نے مختلف شعبوں میں رول جاننے کی کوشش کی. اب آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جس کو این جی اوز کہتے ہیں وہ بن چکی ہیں, لیکن اب ان کو نیا نام دے دیا گیا ہے نان پروفٹ آرگنائزیشنز. یعنی یہ آرگنائزیشنز بنیادی طور پہ ویلفیئر آف دی پیپل کے لیے کام کرتی ہیں, اور ان کا مطمع نظر یا ان کا آبجیکٹو, ان کا امبیشن پیسہ بنانا نہیں ہوتا, بلکہ منافع بنانا نہیں ہوتا, بلکہ سرو کرنا ہوتا ہے. تو لیٹ اس سی واٹ از دی رول آف پبلک ریلیشن ان اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. آسانی کے لیے میں اس کو این پی او کہوں گا, پہلے ان کو کسی زمانے میں این جی او بھی کہا جاتا تھا. ایمز کیا ہیں پبلک ریلیشنز کے؟ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کیا ایمز ہونے چاہیے؟ آفٹر آل نان پروفٹ آرگنائزیشن تو ڈفرنٹ سیکٹرز میں, کوئی ایجوکیشن میں کام کر رہی ہے, کوئی چائلڈ ابیوز میں کام کر رہی ہے, کوئی ہیلتھ میں کام کر رہی ہے, کوئی ویمن کی اپ لفٹ میں کام کر رہی ہے, کوئی ولیج کے اپ لفٹ میں کام کر رہی ہے. تو بیسکلی ان کا ایم کیا ہوتا ہے پبلک ریلیشنز کا ان اے نان پروفٹ آرگنائزیشن؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کچھ یہ این پی او کر رہی ہے اس کا مشن جو ہے اس کو ایکسپٹنس ہو, both for the purposes of public, for whom or to whom they are providing this service, and to their donors, جہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے, یا ان کے جو ممبرز ہیں, اور یا ان کے انٹینڈڈ ممبرز. پھر ہر قسم کا چینل ڈیولپ کرنا ان کے لیے, مختلف سیگمنٹس کے لیے جن کو یہ سرو کرتی ہے. مطلب یہ این پی او اگر مختلف سیگمنٹس کو سرو کرتی ہے تو ایسے چینل ڈیولپ کرنا انفارمیشن کے اور کمیونیکیشن کے, جس سے کہ یہ وہاں سے انفارمیشن اور ان کو سروس پرووائڈ کی جا سکے. ایسی کلائمیٹ پیدا کرنا بائی پرووائڈنگ کنٹینیوس سسٹینڈ ایفرٹ, پرووائڈنگ سچ کنٹینیوس اینڈ سسٹینڈ ایفرٹ, یعنی جاری مسلسل ایفرٹ سے ایسی فضا کریٹ کرنا, ایسی آگاہی دینا لوگوں کو, تاکہ وقتاً فوقتاً جب انہوں نے فنڈ ریزنگ کیمپین کرنی ہے تو اس کے لیے ایک سازگار فضا بن سکے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک فیوریبل کلائمیٹ کریٹ ہو سکے فنڈ ریزنگ کی. پھر جو موٹیویشن ضروری ہے ایسی کانسٹیٹوئنٹس کے لیے جو اس میں کام, آرگنائزیشن کانسٹیٹوئنٹس یعنی اس آرگنائزیشن کے لوگ کنیکٹڈ ہیں, مثلا امپلائیز ہیں, والنٹری ورکرز ہیں, ٹرسٹیز ہیں, ٹو ڈیڈیکیٹ دیم سیلف, تاکہ ان کو موٹیویٹ کرنا, تاکہ وہ زیادہ وقت سرو کریں, ڈیڈیکیٹ کریں اور پروڈکٹیولی کام کریں جو بھی آرگنائزیشن کا مشن, گول اور آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. تو یہ ایمز جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایمز ہیں
جو پبلک ریلیشنز کے ایک این پی او میں ہو سکتے ہیں. اب ایسے مختلف فنکشنز کون سے ہیں این پی او میں جو پی آر کو کرنے پڑتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، جس کو چینجنگ فنکشنز کہتے ہیں. تھوڑی سی اس میں یعنی تبدیلی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری کمپنیز ہوتی ہیں وہ جو کچھ بھی ایڈورٹائز کرتی ہیں ان کو خود پیسے خرچنے پڑتے ہیں، ویئر ایز این پی او ان مینی کیسز آپ نے اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک این پی او کا کسی سوشل کام کے لیے اشتہار ہے تو اس کا اسپانسرشپ کوئی اور ہے، یعنی اس اشتہار کی قیمت کسی اور نے دی ہوئی ہے. تو یہ پیڈ ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں اس کو. تو یہ ذرا این پی اوز میں یہ ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ ایسا نہیں. پھر کمیونیکیشن سلیکٹیوٹی اینڈ ریچ، یعنی آپ نے کیسے کمیونیکیشن کا کون سا سورس سلیکٹ کرنا ہے اور وہ کس تک پہنچانا ہے، اس کے بارے میں یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے دوسری آرگنائزیشن کے مقابلے میں، کیونکہ یہاں آپ نے موٹیویشنل ایفرٹس اور موٹیویشنل پالیسیز زیادہ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں. پھر مارکیٹنگ کانسیپٹس اینڈ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز دیٹ ہیو ایمرجڈ ایز امپورٹنٹ پارٹ آف کمیونیکیشن اسٹریٹجی. آج کی اسٹریٹجی میں نا جو بھی آپ نے این پی او کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی آبجیکٹو ہے، اس کی جو مارکیٹنگ ہے، اس کی جو کانسیپٹ ہے، اس کو جو مینج کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، اس کی جو حکمت عملی بنانی ہے، وہ بھی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک امپورٹنٹ چینجنگ فنکشن ہوتا ہے. ہم نے نان پروفٹ آرگنائزیشن میں پبلک ریلیشنز کے رول کے مختلف عوامل کے اوپر بات کی ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشنز دوسری آرگنائزیشنز کے مقابلے میں اس لیے مختلف ہوتی ہیں کہ ان کو ایک کاز کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے ایز اگینسٹ اے پروڈکٹ. although cause can be classified as a product, but it is a cause. And 99% کیسز میں این پی اوز کے جو کازز ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں اور وہ نوبل ہوتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ضرور موجود ہوتا ہے جو پبلک کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اور اس میں چونکہ پروفٹ انوالوڈ نہیں ہوتا، پروفیٹیبلٹی is restricted to the extent of service to humanity. Therefore, as material profit is not concerned, so the different approach is required in the determination of PR techniques. تو یہ مختلف سیگمنٹس تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے آج ریگارڈنگ پی آرز رول ان ویریس سیکٹرز، جس میں ہم نے فائنینشیل سیکٹر، جس میں ہم نے گورنمنٹ سیکٹر اور جس میں ہم نے اب نان پروفٹ آرگنائزیشن سیکٹر کو اسٹڈی کیا. پبلک ریلیشنز کے مختلف سیکٹرز میں رول کے بارے میں ہم نے بات کی. ایک بات جو سب میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی میسج جو ہے وہ اپنی ٹارگٹ پبلک تک پہنچانا ہے. یہ آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو کنسرنڈ فیکٹس، ریکوائرڈ فیکٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، تبھی ایک آپ ورکیبل، اچھی اور مثبت اسٹریٹجی بنا سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.